مہر اب نماز پڑھتی باہر لان میں چہل قدمی کے لیے چلی گئی تھی اور اگلا لاہے عمل سوچنے لگی تھی، کیونکہ اب جو جنگ شروع ہونے والی تھی وہ قطعاً آسان نہیں تھی۔ وہ سب 2 دن سے رمشا کے گھر پر تھے، مگر داؤد اب تک انہیں ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ ریان ایان رمشا کے بیٹے کے ساتھ لان میں ریسنگ کی پریکٹس کر رہے تھے۔ وہ خیالوں میں گم تھی جب ایان نے اس کے پلو کو کھینچتے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے جوس کا گلاس دیا۔ ماما جوس؟ میں صدقے، میرے بچے کو ماما کا اتنا خیال ہے۔ مہر نے ایان کو چیئر پر بٹھا کر پسینہ اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور اس کی چھوٹی سی ناک کو شرارت سے کھینچتے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ماما، ڈیڈ ابھی تک نہیں آئے نا ہمیں ڈھونڈنے؟ اس نے اداسی سے پوچھا۔ ایان ریان کی نسبت زیادہ حساس تھا، جو بہت جلد تلخ رویوں کو محسوس کرتا تھا اور پھر گھنٹوں ان کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ ایان، کیا آپ ڈیڈ کے لیے اداس ہو گئے ہو؟ میرا بیٹا گھر جانا چاہتے ہو تو آج ہی چلتے ہیں، مہر نے فوراً اس کا اداس چہرہ دیکھتے کہا۔ وہ کہاں دیکھ سکتی تھی اپنے بچوں کو اداس؟ نو ماما، ہم نہیں جائیں گے جب تک ڈیڈ ہمیں خود لینے نہیں آتے۔ ہم ان سے بالکل بات نہیں کریں گے، نہ ہی ان کے پاس جائیں گے، اس نے ہتھے سے اکھڑتے کہا۔ مہر اس کے روٹھے پن پر مسکرا کر رہ گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بچے اس پر ہی گئے ہیں۔ اس نے بے ساختہ اس کے دونوں گال چوم لیے۔ وہ ایسے ہی لاڈ آنے پر اس طرح کرتی، اور اس کے اس عمل پر ہر بار کی طرح ایان کے گال سرعت سے سرخ ہوئے تھے، جس پر مہر کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ زندگی کتنی حسین تھی، یہ اس نے وہاج کے بعد ان بچوں کے ساتھ رہ کر جانا تھا۔ رات کو جب سب بچے سو گئے تو وہ ایک اہم فیصلہ کرتی رمشا اور حمزہ کے کمرے کی طرف گئی۔ رات کے پہر دروازہ نوک ہونے پر رمشا اور حمزہ نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ رمشا، دروازہ کھولو، مہر کی آواز پر رمشا نے فوراً دروازہ کھولا۔ کہیں میں نے تم لوگوں کی نیند تو خراب نہیں کر دی؟ اس نے گھسیا کر پوچھا تو وہ دونوں اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ اندر آئے مہر۔ حمزہ بھی فوراً رات کے اس پہر مہر کی موجودگی پر فوراً اٹھ بیٹھا تھا۔ حمزہ بھائی، مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے، اس کے ذرا ہچکچاہٹ سے پوچھنے پر حمزہ فوراً سیدھا ہوا اور بولا، مہر آپ میری بہن جیسی ہیں، فیور نہیں بلکہ حکم کرے۔ مہر اس کے بڑے پن پر مسکرا دی۔ مجھے ان کا پتہ ڈھونڈنا ہے، یہ ان کا پہلا پتہ ہے، مگر اب وہ یہاں نہیں رہتے۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا مگر مجھے نہیں ملے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ انہیں ڈھونڈنے میں میری مدد کریں، کیونکہ آپ کام بھی اسی فیلڈ میں کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ آسانی سے انہیں ڈھونڈ لیں۔ وہ دونوں مہر کی بات غور سے سن رہے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس کے اپنی فیملی سے روابط کچھ اچھے نہ تھے۔ مہر، کون ہے یہ؟ پہلے کبھی آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ کوئی بہت خاص ہے؟ رمشا نے دلچسپی سے پوچھا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو رمشا، میں نہیں چاہتی کہ کچھ غلط ہو، مگر میرا دل ڈرتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں ان سے اپنی زندگی میں ایک بار مل لوں، اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تو دونوں کو ہی تشویش ہوئی۔ مہر میری جان، تم جب تک یہاں رہنا چاہو رہ سکتی ہو، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ہم بھی تو تمہارے اپنے ہی ہیں نا؟ اس نے فوراً اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا تو وہ زبردستی مسکرا دی۔ یہ سچ ہے رمشا کہ تم میری بہت مخلص دوست ہو، مگر میں تمہاری ذمہ داری تو نہیں ہوں نا، اور جس کی ہوں انہیں تو شاید پرواہ بھی نہیں۔ لیکن اب اگر کوئی مجھے دنیا میں اپنا لگتا ہے تو وہ یہ ہیں جن سے میرا ملنا بہت ضروری ہے، اس نے آنکھوں میں عجیب سا تاثر لیے کہا۔ آخر کون ہے یہ؟ حمزہ نے تشویش سے پوچھا۔ یہ وہ ہیں جب میرے اپنوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو انہوں نے مجھے سنبھالا تھا، یہ میرے… اس کی بات پر وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ مہر کے جواب پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور بس اتنا ہی بولی۔ وہ ان دونوں کو حیران چھوڑ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے امید ہے حمزہ بھائی کہ آپ انہیں ڈھونڈ لیں گے، میری امید مت توڑیے گا۔ وہ ان دونوں کو حیران چھوڑ باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ پیچھے پریشانی سے گھرے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ 2 دن بیت چکے تھے مگر مہر کا کوئی اتا پتا نہ تھا۔ صبح کے 5 بج چکے تھے اور جنید کی اچھی خاصی شامت آئی ہوئی تھی۔ 2 دن ہو گئے ہیں جنید؟ 2 دن، مگر ابھی تک ہم مہر یا بچوں کو ڈھونڈ نہیں پائے۔ تم اتنے سست کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ غصے سے چیخا۔ سرخ آنکھیں 2 دن سے جاگنے کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ بکھرے بال، شرٹ کے آدھے کھلے بٹن، چہرے سے شکست ٹپک رہی تھی۔ ان 2 دنوں میں اسے مہر اور بچوں کو ڈھونڈنے کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ حسینہ اسے یوں بچوں اور مہر کے پیچھے پاگل ہوئے دیکھ کڑ کے رہ جاتی۔
جب بھی وہ داؤد کو آرام کرنے یا اس کے ساتھ وقت گزارنے کا کہتی تو وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اب بھی وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچے ادھر ادھر ٹہلتے مہر کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ کھانا تو شاید اس نے 2 دن سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ جنید کچھ کرو ورنہ تمہارا اس نوکری کا آخری دن ہوگا، اور تمہیں پتا ہے کہ میں جو کہہ دوں اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے جنید کی جان نکال دی تھی۔ کہاں جا سکتی ہے وہ آخر کہاں؟ اپنے گھر بھی نہیں گئی وہ، نہ کسی ہوٹل، ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں میں اسے۔ اس نے پریشانی سے گردن سہلاتے کہا۔ سر شاید وہ اپنی ان دوست کے گھر گئی ہوں جنہوں نے پچھلی دفعہ انہیں بچایا تھا۔ جنید کے ذہن میں ایک دم رمشا کا خیال بلنک ہوا اور اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اور داؤد تو جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ آخر اس نے یہ سب کیوں نہ سوچا؟ یقیناً وہ وہیں گئی ہوگی، اور یہاں اس کا تھا ہی کون؟ جنید آخر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یقیناً وہ وہی ہوں گی۔ مہر 2 دن بعد ہی صحیح، آخر تم مجھے مل ہی گئی۔ اب میں تمہیں خود سے کبھی ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے جنید سے گاڑی کی چابی جھپٹتا باہر کو بھاگا۔ اس کو اتنی پھرتی سے جاتے دیکھ جنید اس کے پیچھے لپکا تھا۔ پلار ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ زمانے نے ارد گرد دیکھتے دلچسپی سے اپنی گول گول آنکھیں مٹکاتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھا۔ سمارے ہم یہاں تمہارے علاج کے لیے آئے ہیں، اس لیے یہاں کوئی بھی ایسی شرارت مت کرنا جس سے تمہیں نقصان ہو۔ اس کے باپ نے شروع میں ہی اسے تنبیہ کی تھی۔ پلار ہم کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی ہے جو شرارت کرے گا، اب بہت سمجھدار ہے، تم بے فکر ہو، ہم کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس نے بڑے بوڑھوں کی طرح نصیحت کرتے ایکٹنگ کے تمام ریکارڈ توڑتے آنکھوں میں شرارت لیے کہا، جبکہ اس کا باپ اس کی آنکھوں میں واضح شرارت دیکھتا تعصب سے سر ہلا گیا۔ ان کی 8 بجے ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی۔ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد وہ ہاسپٹل سے باہر آئے اور خان ادھر ادھر فارمیسی کی تلاش میں نظریں گھمانے لگا۔ قریب ہی اسے فارمیسی مل گئی تھی۔ وہ زمارے کو اسکول کے باہر ایک بینچ پر بٹھا کر فارمیسی سے دوائی لینے چلا گیا، مگر جاتے ہوئے بھی اسے ہدایت دینا نہ بھولا کہ وہاں سے اٹھ کر کہیں نہ جائے۔ اس کے جانے کے بعد زمارے اسکول کے بچوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگا اور ان کی کارروائی ملاحظہ کرنے لگا۔ صبح کے وقت اسکول کے باہر بچوں کی بہت گہما گہمی تھی، جسے وہ پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پاس ہی آئس کریم والے کو کھڑے دیکھ اس کا دل آئس کریم کے لیے مچلنے لگا، مگر نہ اس کے پاس پیسے تھے، اور اگر پیسے ہوتے بھی تو خان اسے لینے نہ دیتا، کیونکہ ڈاکٹر نے سختی سے اسے آئس کریم کھانے سے منع کیا تھا۔ اور جس انداز میں وہ آئس کریم کو دیکھ رہا تھا، پاس ہی ریان ایان جو اسکول کے لیے اندر جانے لگے تھے، اس کو اس طرح آئس کریم کی طرف دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا، اور وہ ایک آئس کریم لے کر اس کے پاس آئے۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے۔ ریان ایک آئس کریم کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ مگر یہ تم ہم کو کیوں دے رہا ہے؟ اس نے ایک نظر آئس کریم اور ایک نظر ریان ایان پر ڈالتے حیرت سے اپنی گول آنکھوں کو گھماتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی میری موریں کہتی ہیں کسی اجنبی سے لے کر نہیں کھانا چاہیے۔ اس نے نخرے سے اوپر سے منع کرنا چاہا، مگر اس کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا کہ وہ آئس کریم لینے کو کتنا بےتاب ہے۔ ایان نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کا نخرہ ملاحظہ کیا تھا، جبکہ ریان اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیا اور اس کے نرم نرم سرخ و سفید گال کھینچ کر بولا، کیونکہ چھوٹو ہمیں تم بہت پسند آئے، اور ہماری ماما کہتی ہیں کہ ہمیں ہر چیز مل بانٹ کر کھانی چاہیے، اور ویسے بھی اگر تم ہمارے دوست بن جاؤ تو یہ آئس کریم آسانی سے لے سکتے ہو۔ زمارے نے 2 پل کو سوچا اور فوراً دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اب وہ انجان ہونے کے چکر میں اپنی آئس کریم تو نہیں گنوا سکتا تھا نا۔ اس نے ان دونوں سے ہاتھ ملایا اور اس طرح ان تینوں کی دوستی کا آغاز ہوا تھا۔ تینوں ایک ایک آئس کریم لیے کھانے لگے۔ مہر جو رمشا کی پرسنل گاڑی ڈرائیو کر کے بچوں کو اسکول چھوڑنے آئی تھی، جب بچوں کو اسکول چھوڑ کر وہ کافی دور آ گئی تو اس نے دیکھا ریان اپنی واٹر بوتل گاڑی میں ہی چھوڑ گیا۔ اف، یہ بچے بھی نا، اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور گاڑی ریورس کرتے اسپیڈ سے اسکول کی طرف بڑھا دی۔ جو ہی وہ باہر نکلی تو اس نے اسکول کے باہر بنے بینچ پر ریان ایان کو ایک بچے کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ وہ حیرت سے ان کی طرف بڑھی، کیونکہ آج سے پہلے ریان اور ایان نے کبھی اسکول بنک نہیں کیا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ تینوں جو بڑے مزے سے باتوں میں مگن تھے، مہر کی آواز پر ہڑبڑا کر پلٹے۔ ماما آپ یہاں؟ ایان نے حیرت سے پوچھا۔ یہ پیارا سا بچہ کون ہے؟ اس نے زمارے کی نیلی آنکھوں کو فدا ہوتی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ ریان ایان نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سنا دی، جسے اس نے دلچسپی سے سنا اور لگے ہاتھوں زمارے سے بھی دوستی کر ڈالی۔
اسے اس میں کسی بہت اپنے کی تصویر دکھی تھی۔ یہ گمان تھا یا حقیقت، یہ تو بس قدرت جانتی تھی۔ ریان اور ایان کو اسکول میں چھوڑنے کے بعد وہ زمارے کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھتی یا اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھتی، رمشا کی کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مہر، کہاں ہو؟ فوراً گھر پہنچو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حمزہ کو لگتا ہے کہ اس کا پتہ مل چکا ہے، اور یہ سننا تھا کہ وہ حیرت سے کھڑی ہوئی، لیکن وہ زمارے کو بھی اکیلے نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی۔ زمارے نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے اسے جانے کا کہا۔ بچے، کیا آپ واقعی اکیلے رہ لوگے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا، جس کا باپ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ جی آنٹی، ہمارا پلار آتا ہی ہوگا، آپ جاؤ۔ زمارے کے بار بار اصرار کرنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی میں بیٹھی اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسے جاننے کی جلدی تھی کہ اب وہ شخص کہاں ہے جس کا خیال ہر وقت اس کے ساتھ تھا، دن رات کی طرح۔ خان جو سڑک کراس کر کے آ رہا تھا، مہروش کو اپنی آنکھوں کے سامنے گاڑی میں بیٹھا دیکھ اس کی سانسیں تھم گئی تھی۔ کیا یہ واقعی اس کی وش تھی جسے اس نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور ملی بھی وہ اسے اسی شہر میں؟ مہر کو تیزی سے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ وہ ہوش میں آتا ہے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وش رکو، میری بات سنو، وش خدارا رک جاؤ۔ وہ گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہوا چلا رہا تھا، اور آخر ایک ٹھوکر لگتے ہی وہ منہ کے بل نیچے گرا تھا۔ وش زندہ ہے، میری وش زندہ ہے۔ اس نے اس کے دور ہونے کا غم جھٹکتے خوش ہوتے سوچا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بھائی بھابھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ دوسری شادی کے بعد مر چکی ہے۔ اب میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا وش، اس نے اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوتے ایک عزم سے کہا تھا۔ مہر افراتفری میں گھر پہنچی تھی، یہاں تک کہ گاڑی سے نکل کر رمشا کے گھر تک اس کا سانس پوری طرح پھول چکا تھا۔ اسے جاننے کی جلدی تھی کہ وہ شخص کہاں ہے، اب کس حال میں ہے، جس کے ساتھ اس کا رابطہ کئی سال پہلے ختم ہو چکا تھا۔ کیا وہ اس کو بھول چکا تھا، یا اب بھی وہ اسے یاد تھی؟ اب تک تو وہ کسی سے شادی بھی کر چکا ہوگا۔ مہر، آرام سے۔ اس کو یوں تیزی سے بھاگ کر آتا دیکھ رمشا نے فوراً کہا کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ بتاؤ رمشا، کیسا ہے وہ، کہاں ہے وہ؟ کیا حمزہ کو اس کا پتہ ملا؟ اس کے حواس تو اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ مہر، بیٹھ جاؤ آرام سے، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ رمشا شروع سے لے کر آخر تک مہر کو سب بتاتی چلی گئی، اور وہ ساکت بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی۔ تو آخر اس کا پتہ مہر کو مل ہی گیا تھا۔ کیا اب وقت آ گیا تھا دوبارہ ملنے کا؟ خان اپنے کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور زمارے کے پاس گیا، جو اسے پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ پلار، تم ٹھیک ہے؟ تم اس کے پیچھے کیوں بھاگا؟ اس نے اپنی ننھی پیشانی پر سلوٹے لاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے چھوڑو، تم بتاؤ، تم اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ اسے جاننے کی جلدی تھی کہ وش زمارے سے کیا کہہ رہی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ بس یہ پوچھ رہا تھا کہ تم کب آئے گا، اور تم ہم کو اکیلا چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ وش تم ابھی تک نہیں بدلی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب وہ مہر سے مل پائے گا یا نہیں، لیکن اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ مہر کس شہر میں ہے۔ اب اسے مہر کو ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہونی تھی۔ زمارے کی صحت کا خیال کرتے وہ اسے لیے واپس چلا گیا تھا۔ رمشا اور مہر لان میں ٹہلتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ ویسے حیرت کی بات ہے مہر کہ داؤد تم سے محبت کی دم بھرتا ہے اور ابھی تک وہ تمہیں ڈھونڈ نہیں پایا۔ یہ کیسی محبت ہے اس کی؟ رمشا غصے سے بولی۔ صحیح کہا آپ نے رمشا، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جب انسان محبت میں پڑ جائے تو محبت اس کے حواس گم کر دیتی ہے، اور یہی سب کچھ میرے ساتھ ہوا۔ یہاں تک کہ میں اسے ہر جگہ تلاش کرتا رہا، مگر مجھے یہاں کا خیال ہی نہیں آیا۔ مہر کی گمشدگی نے میرے دل و دماغ دونوں بند کر دیے تھے۔ اس سے دور جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ میرا دل اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ مہر رمشا کو جواب دیتی، گیٹ سے اندر داخل ہوتا ہوا داؤد رمشا اور مہر سے اکٹھے مخاطب ہوا۔ اس کے تیزی سے بڑھتے قدم مہر کی طرف بڑھ رہے تھے، اور وہ رمشا کا لحاظ کیے بغیر مہر کو سینے سے لگا چکا تھا، اور کافی دیر اس نے مہر کو سینے میں بھینچے رکھا، جیسے پتہ نہیں کون سی قیمتی چیز اسے کافی دیر بعد ملی ہو، جیسے کسی قیمتی چیز کے چھن جانے کا ڈر ہو۔ مہر اور رمشا دونوں ہی حیرت سے داؤد کو تک رہی تھی، جو مہر کو سینے میں چھپائے دنیا جہاں بھلائی کھڑا تھا۔ اس کی اتنی شدت پر مہر کی سسکی نکلی تھی۔ اس کی یہاں موجودگی کا گمان ان دونوں میں سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ داؤد، مہر نے داؤد سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ رمشا کے سامنے اتنی بے واقعی پر اس کے کان تک سرخ پڑ چکے تھے۔ رمشا ان دونوں کو قریب دیکھتی شرم سے خود ہی وہاں سے چائے لینے کے لیے کھسک چکی تھی۔
توبہ توبہ، یہ داؤد کتنا ٹھرکی بندہ ہے۔ رمشا نے اندر آتے شرم سے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا۔ مہر نے خود کو لاکھ داؤد کی مضبوط گرفت سے آزاد کرانا چاہا مگر نہیں کرا پائی، بلکہ داؤد اس کی زلفوں میں گہری سانسیں بھرنے لگا۔ کتنی دیر بعد اسے یہ خوشبو نصیب ہوئی تھی جسے پا کر آج وہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی رہو، مجھے خود کو محسوس تو کرنے دو۔ تم جانتی ہو کتنا ڈر گیا تھا میں کہ اب تمہیں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ جان نکال کے رکھ دی تھی تم نے میری۔ آئندہ کہیں اگر مجھ سے پوچھے بغیر گئی اس طرح تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ داؤد نے مہر کو اپنے سامنے کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں کہا اور شدت سے اس کے لبوں پر جھکا، یہاں تک کہ مہر کا دم گھٹنے لگا اور وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ یہ اس کا اپنا گھر تھوڑی تھا جہاں وہ کھلم کھلا عاشقی موشوقی کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب داؤد نے مہر کی جان بخشی کی تو وہ گہرے سانس بھرتی ہوئی زور سے اس کے پہلو میں کوہنی رسید کر کے رہ گئی۔ شرم کریں، آپ اپنے گھر نہیں ہیں، اس نے شرم سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ داؤد کو گھرکتے ہوئے کہا، جس پر وہ اپنی گردن سہلا کر رہ گیا۔ تو اس کا مطلب گھر جا کر اجازت ہے؟ اس نے شریر لہجے میں پوچھا تو وہ اسے تیز نگاہوں سے گھور کر رہ گئی۔ سالی صاحبہ، اب چائے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اپنی زوجہ کو آج قید کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ امید ہے کہ آج تھوڑی دیر کے لیے آپ میرے بچوں کو سنبھال لیں گی۔ یہ کہتے ہی داؤد مہر کو اپنی باہوں میں اٹھاتا باہر کی طرف چل دیا۔ پیچھے سے رمشا بس سر ہلا کر رہ گئی اور سوچنے لگی کہ ایسے لوگ کہاں سے آتے ہیں دنیا میں۔ داؤد یقیناً ایک شریف بندہ نہیں ہو سکتا، اس نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا اور اندر بڑھ گئی۔ جو بھی تھا وہ مہر کے لیے خوش تھی کہ داؤد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جیسے ہی داؤد نے مہر کو گاڑی میں لا کر پٹخا تو وہ خونخوار بلی کی طرح اس پر جھپٹی کہ وہ ارے ارے کرتا رہ گیا۔ ارے میری جان، ابھی تو رات باقی ہے، ابھی تو بات باقی ہے، گھر چل کر حساب باق کرتے ہیں۔ اس نے مہر کو آنکھ مارتے کہا تو وہ شرم و غصے سے صرف ہوں کر کے رہ گئی۔ داؤد اور اس کی سو کالڈ رومانٹک باتیں۔ مذاق کے علاوہ مہر، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں جو اتنے دن تمہیں نظر انداز کیا۔ میں مانتا ہوں کہ میری غلطی تھی جس کا مجھے برابر احساس ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مہر نے فوراً اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر مذاق کا شبہ تک نہ تھا۔ وہ بھرپور سنجیدگی سے دیکھتا مہر سے مخاطب تھا، داؤد آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ آج اپنی اولاد کو وقت نہیں دیں گے تو کل وہ بھی آپ کو وقت نہیں دیں گے۔ مہر، لیکن میں کس کے لیے کماتا ہوں؟ ان کے لیے ہی تو کماتا ہوں تاکہ ان کی ہر خواہش پوری کر سکوں۔ اس نے مہر کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانا چاہا جس پر مہر سر ہلا کر رہ گئی اور بولی، داؤد، بات پیسوں ہی کی تو نہیں ہے، یہ تو آج ہے کل نہیں، بات تو ساری وقت کی ہے جو ایک بار چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ جب بچے بڑے ہو جائیں گے اور اپنا کمائیں گے تو کل کو ان کے پاس بھی جواز ہوگا کہ وہ ہمیں اس لیے وقت نہیں دیتے کیونکہ ہمارے لیے کما رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم انہیں سرمایہ کے طور پر وقت دیں جو وہ کبھی نہ بھلا سکیں، اور آگے چل کر ہمیں بھی وقت دیں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہمیں تب ہوگی جب ہماری عمر ہو جائے گی۔ بمشکل ہی صحیح مگر داؤد اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ بات مشکل صحیح مگر گہری تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں تم دونوں کو وقت دیا کروں گا تاکہ تم لوگ مجھ سے بدگمان مت ہوں۔ اس نے مہروش کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا، جس پر مہروش بھڑک کر رہ گئی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو وقت آپ حسینہ کے ساتھ باہر گزارتے ہیں اس کو میں بھولی نہیں ہوں، اس نے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا تو داؤد گہری سانس بھر کر اسے اپنی صفائیاں پیش کرنے لگا۔ مہر اور داؤد جب گھر پہنچے تو گھر مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہر اتنی صبح پورے گھر کو تاریکی میں ڈوبا دیکھ حیران و پریشان سی داؤد سے استفسار کرنے لگی، داؤد، صبح کے وقت میں اتنا اندھیرا کیوں ہے اور کھڑکیاں بھی بند ہیں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری قربت اور میری گستاخیاں یقیناً تمہیں چہرہ چھپانے پر مجبور کر دیں گی، اور تب یہی اندھیرا تمہارے کام آئے گا۔ داؤد کی نرم گرم سی بے باک معنی خیز سرگوشی پر مہر کے اوسان خطا ہوئے تھے، جبکہ کمر کے گرد سرکتی ہوئی انگلیوں نے اس کی جان نکال کر رکھ دی تھی۔ داؤد، اس کے منہ سے داؤد کا نام بکھر کر نکلا تھا کیونکہ اس کی بے باک گستاخیوں سے اس کی زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ آج بس محسوس کرو مجھے اور اپنے ان حسین لمحات کو۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر سیڑھیاں چڑھنے لگا اور اپنے کمرے کی طرف گیا جہاں وہ پہلے ہی جنید سے ساری تیاریاں کروا چکا تھا۔ کمرے میں پہنچتے انہیں سرخ گلابوں کی مہک اپنے اندر بستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔
جبکہ مہر کمرے کو اتنے خوبصورت طریقے سے سجا دیکھ اندر تک سرشار ہو گئی تھی، مگر داؤد کے خطرناک ارادے اس کی جان لینے کے در پہ تھے۔ داؤد نے اسے نیچے اتارا اور خوبصورت لال رنگ کا ہارٹ شیپ باکس دیا جس میں چمچماتا ہوا نائٹ ڈریس اپنی مثال آپ پیش کر رہا تھا۔ داؤد کا تو نہیں پتا کیونکہ اس میں تو شاید شرم ہی ناپید تھی، لیکن مہر کی گردن، کان، ناک سب سرخ پڑ چکا تھا۔ اب تو بس بے ہوش ہونے کی کسر باقی تھی۔ داؤد کے زبردستی کرنے پر وہ واش روم میں جا کر ڈریس چینج تو کر چکی تھی، مگر اب اسے داؤد کے سامنے جاتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ مہر، تم باہر آ رہی ہو یا پھر میں اندر آؤں؟ اس کے وارننگ دیتے انداز پر مہر کو صاف پتہ چل گیا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لاک کھولا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ داؤد منہ پیچھے کیے کھڑا تھا۔ اس کے آنے پر وہ اس کی طرف پلٹا تو سانس جیسے سینے میں اٹک چکا تھا۔ کیا کوئی اتنا پیارا بھی لگ سکتا تھا؟ اس نے ایک پل کو سوچا اور دوسرے ہی لمحے وہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ آج مہر کے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی داؤد نے اپنی منمانیاں کی تھی اور اسے شرم سے اپنے سینے میں چھپنے کی جگہ بھی نہیں دی تھی۔ آج داؤد مہر کو اپنے سنگ ایک نئی دنیا میں لے گیا تھا جہاں وہ دونوں بہت خوش تھے، غموں سے انجان، خوشی میں مست اور اٹکھیلیاں کرتے وہ آنے والی آزمائش سے بے خبر تھے۔ حسینہ رات دیر سے گھر آئی تھی، لیکن جو ہی اسے خبر ملی کہ داؤد مہر کے ساتھ آ چکا ہے اور صبح سے اپنے ہی کمرے میں بند ہے، تب سے وہ جلتے انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مہر کو ختم کر کے رکھ دے۔ اب بھی وہ کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح پھرتی شمس کو کال ملا رہی تھی اور اس پر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ نہایت کمظرف اور ناکام شخص نکلے ہو تم تو شمس، ایک چٹانگ بھر کے لڑکی کو نہ اپنے قابو میں کر سکے۔ کیا فائدہ تمہارے اتنے بڑے بزنس مین ہونے کا؟ اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں رہی، اب جو کرنا ہے میں خود کروں گی۔ تم تو اس دن کچھ نہیں کر پائے نامرد، مگر اب میں مہر کا قصہ تمام کر کے رہوں گی۔ اس نے شمس پر چلاتے فون کاٹ کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچنے لگی۔ مہر اور داؤد کو ساتھ تصور کرتے وہ ہوش کھو بیٹھی تھی۔ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، مگر تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے؟ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ان سب کے پیچھے تم ہو، مگر میں ہی نہ جان پائی۔ مہر کی آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا جو دروازے میں نائٹی پہنے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر حسینہ کا دل جل کر اور کوئلہ ہوا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، کیا مقصد ہے تمہارا؟ اور تم شمس کے ساتھ کیوں ملی ہوئی ہو اور کب سے اس سازش میں شریک ہو؟ مہر نے اس کا گلا دبوچ کر اسے دیوار سے لگاتے کہا، جس پر وہ اسے تمسخرانہ انداز میں دیکھتی ہوئی ہنستی۔ جہاں تک اپنے شوہر کو بچا سکتی ہو بچا لو، کیونکہ بہت جلد تم دونوں الگ ہونے والے ہو اور تم دونوں کے بیچ کا کانٹا میں یعنی حسینہ ہوں گی، جسے کوئی چاہے بھی تو نہیں نکال سکتا۔ ہمت ہے تو لگا لو سراغ کہ میری سازش کا مقصد کیا ہے۔ حسینہ نے اس کے ہاتھ جھٹکتے اسے چڑھاتی ہوئی مسکراہٹ سے کہا تو مہر اسے خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی واپس نکلتی چلی گئی۔ اس کے ذہن میں بس یہی گردش کر رہا تھا کہ آخر حسینہ کا مقصد کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے ان تصویروں کا داؤد تک پہنچنے کا۔ شمس نے اپنے اور مہر کی قریب ترین تصویروں کو دیکھتے ہوئے شاطر مسکراہٹ سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ داؤد دیکھی ہوئی باتوں پر یقین کرتا ہے، کانوں سنی باتوں کی بجائے یہ ثبوت اسے مہر سے بدگمان کرنے کے لیے کافی تھے۔ مہر، اب تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ داؤد کو چھوڑنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ کمرے میں صرف وہ تھا اور اس کی بے ہنگم دل دہلا دینے والے مکروہ کہے۔ آخرکار آج وہ دن آ ہی گیا تھا جب وہ لوگ آمنے سامنے آنے والے تھے۔ آج ریان ایان کا سپورٹس ڈے تھا اور ان دونوں نے ہی پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ ایان نے ریسنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا جبکہ ریان نے کسی اور گیم میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھی جیت جائے تو دوسرا اس کو بھرپور طریقے سے اپریشیٹ کر سکے۔ مہر باہر سے جتنی مضبوط دکھ رہی تھی، اندر سے اس کا دل اتنا ہی ڈر رہا تھا۔ بظاہر تو وہ اپنے دونوں بچوں کو بھی ہمت دے رہی تھی، مگر اندر سے اس کا دل سہم رہا تھا جیسے آج پھر کچھ برا ہونے والا ہو۔ ان سب نے داؤد کو نہیں بتایا تھا کہ ایان کا پاؤں ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ آج ٹرافی جیت کر ہی اسے سرپرائز کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر یہ سرپرائز انہیں کتنا بھاری پڑنے والا تھا اس سب سے وہ سب انجان تھے۔ اب وقت آ گیا ہے مہر آمنے سامنے آنے کا، رحمہ نے تیار ہوتے ہوئے سوچا۔ تم نہیں جانتی آج تم کن کن چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ رحمہ سے تو مجھے کوئی امید نہیں، وہ تو خود مجھے دھوکہ دے کر داؤد کے سپنے دیکھنے لگی ہے۔ اور رہی بات میری، تو شاید تم بھول گئی ہو کہ میں کیسی ناگن ہوں۔ خاندان تو کیا، اولاد تک کو نہیں چھوڑتی۔
اس نے شاطرانہ ہنسی ہنستے ہوئے اپنی تیاری پر ایک نظر ڈالی۔ آج وہ مہر کی تباہ ہوتی ہوئی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ مہر، تمہیں برباد ہونے سے اب کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ آج تمہاری بربادی کے پیچھے تمہارا اپنا پیار ہوگا۔ کالے بادلوں نے آسمان پر بسیرا کر لیا تھا۔ اندیکھے کئی طوفان اکٹھے ہی مہر کے آشیانے کی جانب بڑھ رہے تھے، اس کو تباہ کرنے، اس بات سے انجان کہ اس کی زندگی کن طوفانوں کی زد میں آنے والی ہے۔ آگ پر سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ آگ چاروں سو پھیل چکی تھی۔ دھوئیں کے باعث سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، جبکہ مہر کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر آگ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ کھو دینے کا خوف تھا۔ رک جاؤ وش، وہاں مت جاؤ، وہاں بہت زیادہ آگ ہے۔ اس کی پکار پر ایک دم مہر وش نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور بے بسی سے مسکرا کر واپس آگ کی جانب چل دی، جو اسے اپنی لپیٹ میں لینے کے در پر تھی۔ پیچھے خان بیچارہ اس کو آوازیں دیتا رہ گیا، مگر مہر وش نے اس کی ایک نہ سنی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے آگ کے اس پار اس کی دنیا بسی ہے، جسے وہ کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اس کی ایک نہ سنی۔ خان بے بس تھا، وہ بس چیخ اور چلا رہا تھا، کیونکہ وہ اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ ایک اندیکھی طاقت نے اسے روک رکھا تھا۔ وش، مہر وش، مت جاؤ وہاں۔ وہ اسے پکارتا پکارتا ایک دم نیند سے اٹھ بیٹھا۔ خان، کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ گلمینے خان کے چیخنے پر فوراً بھاگ کر اندر آئی تھی اور اسے وش وش پکارتے دیکھ پریشانی سے پوچھنے لگی، گل، میں نے ابھی مہر وش کو آگ کی طرف جاتے دیکھا اور میں اسے بچا بھی نہ سکا۔ وہ ضرور کسی مصیبت میں ہے۔ میں کیا کروں؟ میں اس تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں، وہ بے بسی سے بولا۔ اپنے خان کو یوں پریشان دیکھ گلمینے بھی پریشان ہو اٹھی تھی۔ خان، آپ فکر مت کرے، مہر وش جہاں بھی ہوں گی یقیناً ٹھیک ہوں گی۔ آپ بس اس کے لیے دعا کریں کہ وہ جہاں بھی رہے اللہ کی امان میں رہے۔ گلمینے نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا۔ خان کچھ پل گمسم سا اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کی بات کا مطلب سمجھ فوراً اٹھا اور اللہ کے حضور جھک گیا۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس نے مہر وش کے لیے دعا کی تھی کہ وہ جہاں بھی رہے ٹھیک رہے اور ہر آنے والی مصیبت اور آفات سے بچی رہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اب تک وہ اس مشکل میں پھنس چکی ہے جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ خان سب حالات سے انجان اس سے ملنے کی دعا کر رہا تھا، جسے قدرت خود اس کے در پر لانے والی تھی۔ آج اسکول میں کافی گہما گہمی تھی۔ اسپورٹس ڈے کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ بچے اپنے والدین کے ساتھ گراؤنڈ میں موجود تھے، جہاں والدین اپنے بچوں کی پشت پناہی کرتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ بچے ریس کے لیے میدان میں آ چکے تھے۔ وہی مہر ریان ایان کو حوصلہ دے رہی تھی۔ بچہ، جیت ضروری نہیں، ضروری ہے کہ آپ حصہ لو اور کچھ سیکھو۔ اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ نہیں کر سکتے تو دل میں اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، مہر نے اپنے دونوں بچوں کو باری باری سمجھاتے ہوئے کہا، جو اس کی بات سن کر سیانوں کی طرح سر ہلا رہے تھے۔ جی ماما، ہم سمجھ گئے، لیکن آپ فکر مت کریں، ہم ضرور جیت کر آئیں گے۔ ریان نے ایان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اس نے بھی ریان کی بات پر حامی بھرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ تم لوگوں کی بھی خوش فہمیوں کے کیا کہنے ہیں؟ رحمہ کی تنزیہ آواز پر وہ بے ساختہ پیچھے پلٹنے پر مجبور ہوئے تھے۔ ریان اور ایان اپنی ننھی سی مٹھیاں بھینچے اسے غصے کے ساتھ کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے، جو ان کی ماں سے بدتمیزی سے مخاطب تھی۔ تم سے مطلب؟ اس کو دیکھتے ہی یکا یک مہر کی آنکھوں میں سرد مہری امڑ آئی تھی۔ او آئی سی، بہت غرور نہیں آ گیا تم میں؟ مگر کوئی بات نہیں، آج تمہیں تمہاری اوقات واضح ہو جائے گی جب تمہارے بچے تمہیں پورے گراؤنڈ میں شرمندہ کروائیں گے۔ رحمہ نے ریان اور ایان کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر مہر 2 قدم اس کے قریب بڑھی تھی۔ اسے یوں خطرناک تیوروں سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ بے ساختہ پیچھے کو کھسکی تھی۔ اسے پچھلی بار کا واقعہ اچھی طرح یاد تھا، جو بھلائے نہیں بھولتا تھا۔ رحمہ، پوچھنا یہ تھا کہ اب تمہارا ہاتھ تو ٹھیک ہو چکا ہوگا؟ اگر نہیں ہوا تو تم مجھے بتا سکتی ہو، مجھے دوبارہ تمہارے ہاتھ کو واپس اس حالت میں لانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ مہر نے اپنی آستین چڑھاتے ہوئے رحمہ کے بازو کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے طنز کیا، جو ابھی بھی پلاسٹر میں لپٹا ہوا تھا۔ رحمہ اس کے ارادے سمجھ فوراً اپنا ہاتھ اپنے پیچھے چھپاتے ڈر کر پیچھے کو بھاگی۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی مہر، تم زیادہ دیر میرے آگے ٹک نہیں پاؤ گی، وہ بغیر مڑے کہتی ہوئی اپنی جگہ سے 9-2-11 ہو گئی تھی، جبکہ اس کے یوں دم دما کر بھاگنے پر ریان اور ایان کا کہکہا بے ساختہ تھا۔
اور وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر بیسٹ وشز لیتے گراؤنڈ کی جانب ریس کی تیاری کے لیے چل دیے۔ اور ان دونوں کو دیکھتے ہوئے مہر کے دل سے شدت سے دعا نکلی تھی کہ اللہ ان کا حامی و ناصر ہو، اور پھر اللہ جس کے ساتھ ہو تو جیت خود ہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ مہر دلچسپی سے بچوں کی کارکردگی دیکھ رہی تھی جب پونے گھنٹے کے بریک کا اعلان ہوا۔ ریان اور ایان کو ان کی ٹیچر اپنے ساتھ پریکٹس کے لیے لے گئی تھی۔ ایک دم مہر کے فون پر ان نون نمبر سے فوٹوز آنے لگی اور آتی چلی گئی۔ مہر نے جب وہ نمبر کھولا تو اس پر اپنی اور شمس کی نازیبا تصاویر دیکھ کر اس کا خون جل اٹھا۔ وہ سب جانتی تھی کہ یہ شمس نے غلط انداز میں لی تھی، لیکن دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ اس بدفعلی میں شامل تھی۔ نیچے ایک میسج فوراً پاپ ہوا تھا، اگر تم نہیں چاہتی کہ یہ حسین لمحات میں داؤد شاہ کو بھیجوں تو کنگس مال میں مجھ سے ملنے آ جاؤ، شاید اس کے بعد میں انہیں ختم کرنے کا سوچ سکتا ہوں۔ شمس نے اسے اچھی طرح بلیک میل کر کے آخر میں واہیات آنکھ مارتا ہوا ایموجی بھی بھیجا تھا کہ مہروش غصے اور شدت کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ ابھی بریک ختم ہونے میں کافی وقت تھا اور مال یہاں سے 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ وہ آسانی سے شمس سے دو ہاتھ کر کے واپس آ سکتی تھی۔ اس نے 2 لمحے کو سوچا اور پھر فیصلہ کرتی اٹھی تھی۔ جانے سے پہلے وہ ریان اور ایان کو بتا کر گئی تھی تاکہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے بچے پریشان نہ ہو جائیں۔ 10 منٹ میں وہ مال کے سامنے کھڑی تھی اور گہری سانس بھرتی شمس کی بتائی ہوئی جگہ پر گئی جہاں وہ غرور سے اکڑ کر بیٹھا تھا، کیونکہ بازی آج اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ مہر سے اچھی طرح فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ جلدی بولو، میرے پاس وقت نہیں ہے تمہارے لیے۔ مہروش نے اس کے قریب آ کر کھڑے ہوتے بغیر بیٹھے اسے کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ آئے بہار آئی۔ شمس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے لہک کر کہا، یقیناً اس کو مہروش کے غصے سے بھرے تاثرات مزہ دے رہے تھے۔ میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں شمس، مدعے پر آؤ، ورنہ میں کیا کروں گی تمہارے ساتھ یہ میں خود بھی نہیں جانتی۔ مہروش کی اب بس ہوئی تھی، اسے کسی بھی طرح واپس ایان ریان کے پاس پہنچنا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شمس کی تصویروں کو دیکھ کر داؤد کوئی غلط فہمی پالے۔ تبھی یہاں شمس سے ساری تصویریں ڈیلیٹ کروانے آئی تھی۔ آفٹر یو، شمس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس بات سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ جب تک وہ بیٹھ نہیں جاتی شمس آگے کچھ بھی نہیں بولنے والا تھا۔ اس کے ڈھیٹ پن پر مہروش کلس کر رہ گئی۔ تمہارے کہنے پر میں ان سب تصویروں کو ضائع کر دوں گا، مگر میری صرف ایک شرط ہے، ان کے بدلے تم میرے ساتھ ہاتھ ملا لو اور داؤد شاہ کو چھوڑ دو۔ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے کے بارے میں سنا تھا اور آج دیکھ بھی لیا۔ آخر تم اتنے خوش فہم کیوں ہو شمس؟ تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میں داؤد شاہ جیسے شخص کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنے پر تیار ہو جاؤں گی؟ تم تو بس ایک پس ذہنیت کے غلیظ شخص ہو جسے کسی دوسرے کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ صرف اپنا نام اور شہرت پیاری ہے۔ پھر میں تمہارے لیے اپنی محبت کرنے والے شوہر کو کیوں کر چھوڑوں گی؟ مہر نے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے کہا۔